اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک بہت ہی بنیادی سلسلہ معارف الہیہ کا شروع کرنا چاہتے ہیں، یعنی علوم اسلامیہ و علوم الہیہ کی شناخت کا سلسلہ۔ اس میں سب سے پہلا و بنیادی علم جو علوم الہیہ و معارف الہیہ کی بنیاد بھی شمار ہوتا ہے وہ ہے علم حکمت الہیہ، جسے عام زبان میں فلسفہ اسلامی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے یا علم فلسفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا و بنیادی سوال آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حکمت الہیہ کسے کہتے ہیں؟ علم فلسفہ اسلامی یا علم فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے جو تعریف کی ہے علم فلسفہ کی شناخت کے حوالے سے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ علم فلسفہ ایک ایسا علم ہے، ایک ایسی شناخت ہے جو ہستی اور موجود کے احوال کے بارے میں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہستی اور وجود کی شناخت اس اعتبار سے ہے کہ یہ وجود ہے، ہستی کی شناخت اس اعتبار سے کہ وہ ہستی ہے، ہونے کی شناخت، حقائق کی شناخت اس حساب سے و اس اعتبار سے و اس لحاظ سے کہ وہ حقائق ہیں، وہ ہیں۔ ہونے کے اعتبار سے جو علم حقائق کی شناخت کرتا ہے، ہونے کی شناخت، ہستی کی شناخت، وجود کی شناخت، اس حیث سے کہ وہ موجود ہے، اس حیث سے کہ وہ وجود ہے، اس حیث سے کہ وہ ہے، اس قسم کے علم کو علم حکمت الہیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یا اسے علم فلسفہ کہتے ہیں۔ دوسرا بنیادی سوال جو ہم علم فلسفہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ کا موضوع کیا ہے؟ جس طرح سے ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، تو علم فلسفہ کا موضوع کیا ہے؟ علم فلسفہ کس بارے میں بحث و گفتگو کرتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم فلسفہ کا موضوع ہستی ہے، علم فلسفہ کا موضوع وجود ہے، علم فلسفہ کا موضوع حقیقت شناسی ہے، حقیقت ہے، واقعیت ہے۔ علم فلسفہ کا موضوع واقعیت ہے، اس حیث سے کہ وہ واقعیت ہے۔ پس اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ علم فلسفہ میں ہم کیا بحث پڑھیں گے، علم فلسفہ ہمیں کیا شناخت کرواتا ہے، علم فلسفہ بہت ہی بنیادی چیز سے متعلق بحث کرتا ہے، وہ ہے واقعیت، وہ ہے ہستی، وہ ہے وجود۔ وہ ایسی چیز ہے جس نے تمام کائنات میں، جس نے تمام ہستی کو پر کیا ہوا ہے، جو در حقیقت ہونے کی بنیاد ہے۔ تمام چیزیں حق ہیں، کیوں؟ چونکہ وہ ہیں۔ پس ایسی چیز کی شناخت کرنا در حقیقت ایک بنیادی موضوع ہے اور بنیادی شناخت، اور فلسفہ اسی بنیادی سوال کا جواب دیتا ہے کہ ہستی کیا ہے، ہستی کے احوال کیا ہیں، ہستی کے خواص کیا ہیں، وجود کے کمالات کیا ہیں، وجود کیا ہوتا ہے، آیا واقعیت ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں واقعیت ہیں، اور واقعیت کس طرح سے موجود ہے۔ یہ سارے سوالات کے جواب فلسفہ دیتا ہے۔ ایک اور بنیادی سوال جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ علم فلسفہ کی غرض و غایت کیا ہے؟ ہم علم فلسفہ کیوں پڑھیں؟ حکمت الہیہ کیوں پڑھیں؟ اس بنیادی معرفت کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، اس بنیادی معرفت کی ضرورت ہر انسان کو ہے، ہر موجود کو ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کمال و سعادت تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان اگر علوم و معارف کا شیدائی ہے، تو اس کے لیے بہت ہی بنیادی سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حقائق کیا ہیں، کون سی چیزیں اس عالم ہستی میں حقیقت رکھتی ہیں و واقعیت، اس کی شناخت فلسفہ کرواتا ہے۔ ایک اور بہت ہی بنیادی سوال کہ میں حقیقت کو غیر حقیقت سے کیسے تشخیص دوں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز واقعیت ہے اور یہ چیز واقعیت نہیں ہے، اس کی شناخت کروانا فلسفے کا کام ہے۔ ایک اور بہت ہی بنیادی فائدہ و بنیادی غرض ہم کہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے
کہ ہستی کیسے وجود میں آئی ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے، علت العلل کیا ہے، یعنی تمام کائنات کے اندر نظام اسباب و مسببات ہے۔ فلسفہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ فلسفہ ہم اس لیے پڑھیں تاکہ یہ جو ہمارا سوال ہے کہ کائنات کیوں وجود میں آئی ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے، اور ہر موجود و ہر حقیقت جو وجود میں آتی ہے وہ لباس وجود پہنتی ہے، در حقیقت اس کا بنیادی سبب کیا ہے، یہ اسباب کا سلسلہ کس طرح سے وجود میں آیا ہے، یہ خلقت کا سلسلہ کیسے وجود میں آیا ہے، ان سب کی معرفت، ان کی شناخت در حقیقت فلسفہ کرواتا ہے۔ اس لیے ہم فلسفہ پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔